فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعن الدائم على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، موضوع گفتگو اسلام، مذہب فکر و تدبر. یعنی اسلام ہمیں اور آپ کو ہر لمحے، ہر مرحلے حیات میں اور ان تمام مراحل میں جن کا تعلق ہمارے عمل یا عقیدے سے ہے، اسلام ہمیں غور و خوض کی دعوت دے رہا ہے، فکر کی دعوت دے رہا ہے، خصوصی توجہ کی طرف مائل کرنا چاہ رہا ہے، تاکہ ہم اس کی گہرائیوں تک پہنچ کے وہاں جا سکیں جہاں مذہب ہمیں لے جانا چاہتا ہے. سمندر بہت وسیع چیز ہے، اس کی لہریں بہت پیاری لگتی ہیں، اس کا پانی ولو کھاری ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کی وسعت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس میں لہریں ہوتی ہیں، اٹھا پڑک ہوتی ہے، تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. مگر یہ لطف وقتی ہوتا ہے. جو لوگ سمندر کے بارے میں حقیقی معلومات رکھتے ہیں وہ اوپر سے سمندر سے لطف اندوز نہیں ہوتے ہیں، وہ سمندر کی گہرائیوں میں جا کے وہ قیمتی موتی تلاش کرتے ہیں جو انہیں بہت زیادہ کامیابی و کامرانی کی طرف لے جاتے ہیں. مذہب کا مقصد یہی ہے کہ فقط ظاہری چیزوں کو دیکھ کے اس کے اوپر عمل ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کی گہرائیوں تک انسان جائے، اس کی تہ میں انسان پہنچے،
تو کہیں زیادہ وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے اس کی تہوں تک پہنچنے کے بعد۔ اہل بیت طاہرین سلام اللہ علیہم اجمعین نے جو انداز تبلیغ اختیار کیا وہ بھی کچھ ایسا ہی جس میں فکر ہو، جس میں غور و خوض ہو، جس میں تدبر ہو۔ ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے، اس زندگی میں اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ گناہ کے مراحل زیادہ ہیں، ثواب کی منزلیں کم ہیں، پھر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں۔ جناب حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر میں تھے، ایک صحرا میں، عرب کا ریگستان تو آپ جانتے ہی ہیں، صحرا ریتیلے میدان میں کہیں رات کا قیام ہوا، تھوڑی ہوائیں چل گئیں، سردی بڑھ گئی، تو پیغمبر اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں کہ اس صحرا میں بکھر جاؤ اور لکڑیاں چن کے لے آؤ۔ نبی نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ اس صحرا میں بکھر جاؤ اور لکڑیاں چن کے لاؤ۔ جب انسان غور و فکر و تدبر نہیں کرتا تو کچھ اور سوچتا ہے، اور جب اس مرحلے سے گزرتا ہے تو کچھ اور۔ کہ جاؤ اس صحرا میں بکھر جاؤ اور لکڑیاں چن کے لاؤ، تو لوگ پریشان ہو گئے، جہاں نہ پانی نہ درخت، صحرا ہی صحرا ہے، ریتیلا میدان ہے، تو جب پانی اور درخت موجود ہی نہیں تو لکڑی یہاں ہوگی کہاں سے؟ تو سب سوالیہ نشان بنے ہوئے ہیں پیغمبر کے سامنے، یا رسول اللہ اس میدان میں لکڑی کہاں ملے گی؟ نبی نے فرمایا جاؤ تو صحیح، تلاش تو کرو، ڈھونڈو تو صحیح، ممکن ہے مل جائے۔ اب سارے کے سارے اصحاب اس صحرا میں بکھر گئے، اور اب جو سب واپس آئے تو چھوٹی بڑی کم زیادہ اتنی لکڑیاں ایک ایک آدمی لے کے آیا کہ جب سب نے اکٹھے کی تو ایک اونچا پہاڑ بن گیا لکڑیوں کا، جہاں کسی ایک لکڑی کا تصور نہیں تھا۔ وہاں جب لوگ بکھرے اور ڈھونڈ ڈھانڈ کے لائے تو چھوٹی بڑی لکڑیاں ایک جگہ لا کے رکھی تو پورا ایک پہاڑ بن گیا۔ اچھا، ہوا چل چکی ہے، ٹھنڈ پڑ رہی ہے، تو جو ظاہری دیکھنے والا ہے، جو غور و فکر کرنے والا نہیں، وہ کیا سمجھے گا کہ نبی نے لکڑیاں اس لیے منگائی ہے کہ اس میں آگ لگائی جائے گی اور سردیوں سے بچا جائے گا۔ جب یہ ساری لکڑیاں اکٹھے ہو گئی تو پیغمبر فرماتے ہیں میں نے ان لکڑیوں کو اس لیے نہیں منگایا ہے کہ اسے جلا کے تمہیں اس سردی سے بچاؤ، بلکہ اس لیے منگایا ہے تاکہ یہ بتاؤں کہ تمہاری زندگی بھی ایک صحرا ہے، جیسے یہ چٹیل میدان ہے نا، اسی طریقے سے تمہاری زندگی بھی ایک صحرا ہے، اور جب تم اس پورے صحرا میں ڈھونڈتے ہو تو تمہیں گناہ دکھائی نہیں دیتا۔ گناہ کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس لیے کہ جب انسان کسی گناہ سے گزرتا ہے تو اس سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اسے بتانے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ اس میں بدنامی ہے، تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، نہیں بتاتا۔ کچھ دنوں میں کوئی تو جانتا ہے نہیں، خود بھی بھول جاتا ہے، لیکن اگر کوئی اچھا کام کر دے تو اسے بتانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اس کے اعلان کی کوشش کرتا ہے، تو اچھا کام اس کے سامنے رہ جاتا ہے، دوسرے بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، خود بھی یاد کیے رہتا ہے کہ فلاں اچھا کام فلاں موقع پہ کیا تھا، لیکن فطرت کہتی ہے گناہ کو یاد مت کرو، اس لیے کہ اس سے بدنامی کا خدشہ ہے۔ تو گناہ آدمی بھولتا ہے اور
सवाब का काम उसे याद रहता है। पैगंबर फरमाते मैंने इसलिए ये लकड़ियां नहीं मंगाई कि तुम्हें सर्दी से बचाना है, इसलिए लकड़ियां मंगाई ताकि तुम्हें बताऊं कि तुम्हारी जिंदगी के सहरा में अगर तुम गुनाह ढूंढोगे तो कहीं कहीं शायद एहसास हो छोटा सा, लेकिन अमल तुम्हें बहुत दिखाई देगा। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता ही हूं, तो गुनाह करता हूं कि नहीं करता ये तो ध्यान नहीं रह जाता, लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं ये याद रहता है। ठीक है ना। एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ता हूं मुझे ये याद है। नमाजों के बाद सूरह हम तस्बीह जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ता हूं ये मुझे याद है। तो अच्छे अमाल याद रह जाते हैं। पता चलता जिंदगी में अच्छे अमाल बहुत ज्यादा है, मगर गुनाह इंसान भूल जाता है। पैगंबर फरमाते हैं कि तुम्हें गुनाह याद नहीं रहेगा जिंदगी के सहरा में, लेकिन अगर तुम गौर से देखोगे और छोटे बड़े गुनाहों को तलाश करोगे तो अच्छाइयों के मुकाबले में वो गुनाह बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे ये लकड़ियों का पहाड़ तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है। ये तरीका क्या है? ये गौर व फिक्र की तरफ दावत देना है, ताकि इंसान गौर व फिक्र करे, ताकि वो सही नतीजे तक पहुंच सके। अगर जहनों से कुछ बातें निकली हुई हैं तो वो फिर से वापस आ जाए। अच्छा, दूसरी बात ये होती है अजीजों कि बुराई करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अच्छाई करने के लिए बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है ना। कोई कदम बुरा उठाना है तो बहुत ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अचानक हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैं घर से निकला, मेरा कोई इरादा नहीं था म्यूजिक सुनने का, कहीं से मेरे जहन में भी नहीं था कि गाना सुनूंगा, कुछ भी नहीं था, कोई इरादा ही नहीं था मेरा। लेकिन अब जो मैं रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक एक आवाज सुनाई दी। मैंने अपने जहन को टालने की कोशिश तो की, मगर उस आवाज में इतनी दिलकशी थी कि एक मरतबा सोचा एक जरा सुने तो सही, अच्छा तो लग रहा है। तो मैं कोई इरादा नहीं किए हुए था, कहीं से भी मैंने इरादा नहीं किया था, लेकिन अचानक चलते चलते बगैर किसी के इरादे से के गुनाह हो गया। हो जाता है ना, ऐसा होता है ना कि कोई गुनाह जो है कभी इरादे से होता है और कभी हम सोचे भी नहीं होते मगर हो जाता है। तो गुनाहों के लिए कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, वो हो जाता है। लेकिन एक अच्छा काम करना है, एक आदमी नमाजें पढ़ता है रोजा नहीं रखता, उससे रखवाइए देखिए कितने दिन लगते हैं। एक आदमी रोजा रखता है, हज बावजूद है कि दुनिया भर का पैसा मौजूद है मगर हज करने नहीं जा रहा है, पैसे का लालची है, उसको समझाइए हज वाजिब है तुम्हारे ऊपर, देखिए कितने दिन लग जाते हैं। अच्छे काम में देर लगती है ना। आप यहां तशरीफ ला रहे हैं, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ लाते हैं, यकीनन ताउन भी करते होंगे इदारे का के सिलसिले में, मजालिस के सिलसिले में, यहां के उमूर के सिलसिले में। लेकिन यह भी सोचने की जरूरत होगी कि यहां के जो उमूर है, अखराजात कितने और हमारा ताउन कितना है। आया हम वो ताउन कर रहे हैं जो ताउन होना चाहिए। मुमकिन है कोई ऐसा भी हो जो ताउन करना ही ना चाह रहा हो, जरा हालांकि कुरान करीम आवाज दे रहा है, सरीही आयत है, मन जा बिल हसनत फलहु अश्रु अम्सालिहा। जो इंसान एक नेकी करेगा परवरदिगार आलम उसे 10 नेकियां अता फरमाएगा। एक नेकी करने वाले को अल्लाह 10 नेकी अता करेगा। जो बगैर वादा किए सब कुछ देता रहता है, वो जब वादा करे तो नहीं देगा। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मेरे अर्ज करने का मकसद यह है अज़ीज़ान गिरामी कि इंसान अपनी तवज्जुहात को जैसे मबजूल रखनी चाहिए वैसे नहीं रखता। बुराई करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मगर अच्छाई करने में
زحمت ہوتی ہے، اچھا آج نہیں کل کر لیں گے، کل نہیں پرسوں کر لیں گے، اچھا اس سال نہیں آئندہ سال کر لیں گے، تو یہ ہوتا ہے۔ معصومین نے طریقہ کار تبلیغ کا کیا اپنایا؟ وہی جہاں غور و فکر انسان کر سکے، جہاں تدبر کر سکے، جہاں سے اسے صحیح ہدایت ہو سکے۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام فرماتے ہیں اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات۔ چھٹے امام کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارا اچھائی کرنے کا جی نہیں چاہتا نا، جی نہیں، سوچنا پڑ رہا ہے آج کریں کہ کل کریں کہ پرسوں کریں، امام فرماتے ٹھیک ہے مت کرو اچھائی۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ اچھائی کا جی نہیں چاہتا مت کرو، ڈائریکٹ نہیں کہا ہے مت کرو، مفہوم حدیث میں یہی آ رہا ہے کہ اچھائی کا جی نہیں چاہ رہا مت کرو، کیوں نہ کرو؟ امام فرماتے اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، برائیوں سے بچ جانا اچھائیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ امام کیا فرما رہے ہیں؟ برائیوں سے بچ جانا اچھائیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ اچھائی کرنے کا جی نہیں چاہ رہا ہے مت کرو، مگر یہ تو طے کرو کہ ہم برائی سے بچیں گے۔ جس دن آپ یہ طے کر لیں گے کہ ہم برائی سے بچیں گے، یہ طے کر لینا خود ہی آٹومیٹک ایک اچھائی بن جائے گا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ جہاں آپ نے یہ طے کیا کہ اب برائی نہیں کریں گے، تو یہ طے کرنا ہی خود اچھائی ہے۔ اور اگر آپ نے واقعاً طے کر لیا ہے کہ برائی نہیں کریں گے، تو اب جب برائی نہیں کریں گے تو کریں گے کیا؟ اب جو کریں گے وہ اچھا ہی ہوگا۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ تو معصومین علیہ السلام کا طرز عمل بھی ایسے ہی ہے کہ معصومین ہمیں اچھائیوں سے قریب تر کر رہے ہیں، قریب سے قریب تر کر رہے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام حضرت امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، امام علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے ہیں، گھر کے قریب سے گزرے تو امام نے محسوس کیا اندر سے لہو و لعب کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ لہو و لعب جانتے ہیں؟ ناچ گانا، میوزک، یہ وہ۔ گھر میں سے لہو و لعب کی کچھ آوازیں آ رہی ہیں، تو امام اس دروازے پہ تھوڑی دیر رکے جس گھر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ اتنے میں کنیز گھر کا کچھ کوڑا وغیرہ باہر ڈالنے کے لیے دروازے پہ آئی۔ جب وہ کنیز دروازے پہ آتی ہے تو امام اس سے پوچھتے ہیں یہ بتا اس گھر میں رہنے والا اس کا مالک ہے یا کرایہ دار ہے؟ میں نے کہا مذہب ہمیں ہمیشہ غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ امام فرماتے اس گھر میں رہنے والا اس گھر کا مالک ہے یا کرایہ دار ہے؟ کنیز کہتی ہے اس گھر میں رہنے والا گھر کا مالک ہے۔ امام نے ایک جملہ کہا، مالک ہے اسی لیے اپنے مالک کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک جملہ امام فرماتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا امام نے، مالک ہے اسی لیے اپنے مالک کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یعنی امام نے ایک پورا واز، پوری تقریر کر ڈالی گویا ایک جملے کے اندر، کہ جب انسان میں ملکیت کا تصور پیدا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، یہ آنکھ ہے میری،
تو اس آنکھوں کو صحیح بھی چلاتا ہے غلط بھی چلاتا ہے. یہ مزاج میرا، دماغ میرا، اس دماغ کو صحیح بھی چلائے گا غلط بھی چلائے گا. یہ ہاتھ میرے، یہ اعضاء و جوارے میرے، یہ پیر میرے، یہ زندگی میری، یہ مال و منال میرا، یہ کر و فر و جاہ و اقتدار میرا، یہ کاروبار میرا، یہ تجارت میری. میرا ہے تو میں جیسے جی چاہے. ٹھیک ہے نا. مذہب نے آواز دی العبد وما فی یدہ لمولا. جو غلام ہوتا ہے، غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. میں کہوں یہ کرو تو کرے گا، میں کہوں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے گا. غلام ہے نا میرا، میں نے خریدا اس سے. تو غلام کا اپنا کچھ نہیں ہوتا. العبد وما فی یدہ لمولا. غلام جو ہوتا ہے وہ اور اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ سب اس کے آقا کا ہے. اب تصور یہ پیدا ہوا کہ یہ میرا ہے. جب میرا ہے تو میں غلط بھی اسے خرچ کروں گا، صحیح بھی. لیکن جب یہ پتا ہو کہ جو کچھ بھی ہے میرے آقا کا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، تو اب میں جو خرچ کروں گا اس کی مرضی کے مطابق خرچ کروں گا. زندگی گزاروں گا تو مرضی مولا کے مطابق، پیسے خرچ کروں گا تو مرضی مولا کے مطابق، کچھ بولوں گا تو مرضی مولا کے مطابق، کچھ سوچوں گا تو مرضی مولا کے مطابق، زندگی گزاروں گا تو مرضی مولا کے مطابق، موت کو گلے لگاؤں گا تو مرضی مولا کے مطابق. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد. تو معصوم نے کیا کہا؟ مالک ہے اسی لیے اپنے مالک کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا. ایک جملے کے لیے امام رکے تھے، کہا اور چلے گئے. پھر جدھر جانا تھا امام چلے گئے. اتنی سی بات میں کنیز کو ظاہر دیر لگی. اندر گئی تو اس شخص نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہ وہاں باہر کوئی صاحب تھے اور وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے اس گھر میں رہنے والا مالک ہے یا کرایہ دار. تم نے کیا کہا؟ دیکھیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. اس ایک سوال سے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا. گھر میں رہنے والا مالک ہے یا کرایہ دار؟ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا مالک ہے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا مالک ہے اسی لیے اپنے مالک کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے. بس اتنا اس نے سنا. جیسا کہنے والا تھا اسی اعتبار سے سمجھنے والا تھا. جس حال میں وہ تھا، عام طریقے سے گھر میں آدمی اپنے پورے لباس میں نہیں ہوتا. مثلا ہم گھر باہر نکلیں گے تو سلیقے کا لباس پہنیں گے، اوپر سے اور ساری جو ضرورت کی چیزیں ہیں یا حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب سجا لیں گے. لیکن گھر میں بیٹھیں گے لیٹنے بیٹھنے کے لیے تو وہاں عام طریقے سے لباس باہر سے کے مقابلے میں کم ہوتا ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان میں لنگی بنیان اور یہ ساری چیزیں عام طریقے سے گھروں کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ وہ گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو اپنے پورے لباس میں نہیں تھا، سر پہ امامہ نہیں تھا. وہ کوئی عالم البتہ نہیں، ایک انسان تھا، لیکن امامہ چونکہ عربوں کا لباس ہے تو اس لیے میں نے کہا سر پہ امامہ نہیں تھا، پیر میں جوتی نہیں تھی. اور بھی ممکن ہے کوئی لباس اتنا نہ رہا ہو جتنا باہر پہنا جاتا ہے. جس حال میں تھا اسی حال میں باہر نکلا. نہ اس نے پیر میں جوتی ڈالی، نہ سر پہ ٹوپی اور امامہ لگایا، نہ اگر لباس میں کوئی کمی تھی تو اسے پورا کیا. جیسے تھا ویسے باہر نکلا. جب آدمی باہر نکلے گا تو ایک دو آدمی تو ملیں گے نہیں، یہ راستہ ہے، ہر آدمی ملے گا جتنے راستے میں. لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ ہر ایک نہیں کہہ سکتا، اس لیے وہ اس کو ڈھونڈ رہا تھا جس نے کہا. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد.
جبکہ امام کو کنیز نہیں جانتی تھی. ظاہر کنیز نے بتایا بھی نہیں کہ کون تھا, بس ایک صاحب تھے, ان سے یہ بات ہوئی. لیکن اگر غور و فکر کی صلاحیت ہے تو صحیح منزل تک پہنچاتی ہے وہ غور و فکر کی صلاحیت کی. یہ اتنا قیمتی جملہ کہہ کون سکتا ہے؟ ہر ایک نہیں کہہ سکتا. تو پھر وہ کہنے والا کدھر ہے؟ دیکھتے دیکھتے بالآخر دیکھا کہ ساتھ میں امام ایک جگہ راستے سے جا رہے ہیں. جانے کے بعد بلا کچھ پوچھے پاچھے آپ کے قدموں پہ گر گیا. کون؟ کہ آقا ابھی جس کے دروازے سے آپ رک کے آگے بڑھے میں وہ ہوں. اچھا تو پھر تو یہاں کیا ہے؟ تجھ سے ہمارا کیا واسطہ؟ کہ مولا آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ گیا اور میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. خدا را مجھے معاف کر دیجئے, آئندہ مجھ سے یہ خطا نہیں ہوگی. امام نے کہا نہیں, تو جا, اس لیے کہ تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھے معاف کیا جائے. کہا آقا میں واقعی معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں اور آئندہ مجھ سے یہ خطا نہیں ہوگی. بہرحال جب اس نے امام کو یقین دلا دیا کہ واقعی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو امام نے اٹھا کے اسے گلے لگایا اور کہا ٹھیک ہے, میں بارگاہ پروردگار میں تیرے گناہوں کے بخشش کے لیے التماس کروں گا. لیکن عزیزان گرامی, جب اس انداز سے انسان توبہ کرتا ہے غور و فکر کے بعد, تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ توبہ ہم بھی کرتے مگر بڑا فرق ہے ان لوگوں کی توبہ میں جو فکر و تدبر کے ساتھ توبہ کرتے ہیں اور ہماری توبہ میں جو بے سمجھے بوجھے توبہ کرتے ہیں. ایک گناہ ہوا, توبہ توبہ, پھر چلے پھر کر لیا, پھر آ کے توبہ توبہ, پھر موقع آیا پھر کر لیا, پھر آ کے توبہ. شاعر نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات کہی کہ رات کو خوب پی صبح کو توبہ کر لی. رات کو خوب پی صبح کو توبہ کر لی, رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئے. اس توبہ کو توبہ نہیں کہا جاتا, یہ تو مذاق ہے توبہ کا. قرآن آواز دے رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنے نفسوں کا غلط استعمال کیا, اپنے آپ کا غلط استعمال کیا, گناہوں میں اپنی زندگی کو ملوث کیا, ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ. دیکھو ٹھیک ہے تم سے گناہ ہو گیا مگر اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. قرآن کہہ رہا ہے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہو جنہوں نے اپنے زندگی کا غلط استعمال کیا, اپنی جانوں کا اپنے آپ کا غلط استعمال کیا, ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحم کرنے والا ہے. مگر توبہ کیسے ہوگی؟ توبہ اس طرح ہوگی کہ ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ توبہ کرو جسے توبہ نصوح کہا جاتا ہے, جس سے نصیحت حاصل ہوتی ہے, جس سے عبرت حاصل ہوتی ہے. یہ نہیں کہ ابھی کیا اور پھر توبہ اور پھر دوسرا گناہ, نہیں, توبہ توبہ کی طریقے سے. مذہب میں گناہ کا ہو جانا مسئلہ نہیں ہے, مذہب میں گناہ بری چیز ہے مگر گناہ کا ہونا مسئلہ نہیں ہے. گناہ کے بعد اصرار گناہ مسئلہ ہے. ہو جائے مسئلہ نہیں, توبہ کر لو. اصرار گناہ مسئلہ بار بار گناہ ہے.
یہ مسئلہ ہے. کیونکہ گناہ ہوا، احساس ہوا، توبہ کر لی. اب جو توبہ کی تو دوبارہ گناہ کی ہمت نہیں پڑے گی. لیکن جب احساس گناہ ہی ختم ہو جائے تو ایک بار توبہ کی، پھر گناہ کر لیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کر لیا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو گناہ شیطان سے بھی ہوا تھا، گناہ غر سے بھی ہوا تھا، مگر کہیں احساس سے گناہ ختم ہو گیا تھا، کہیں احساس سے گناہ باقی تھا. جہاں احساس سے گناہ ختم ہو گیا تھا، ایک گناہ نے پوری زندگی کی عبادتوں کو برباد کیا اور قیامت تک کے لیے وہ قابل لعنت بن گیا. اور جہاں احساس گناہ تھا، وہ ایک لمحے کے لیے امام کے پاس آیا تو ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے علیہ السلام بن گیا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ توبہ اور احساس گناہ اور احساس سے گناہ، توبہ کی طرف احساس سے گناہ لے جاتا ہے. جب انسان کے اندر احساس ہوتا ہے، احساس نہ ہو تو پھر گناہ ہی گناہ ہوتا ہے. تو چونکہ ہم جیسوں کے ہاں وہ احساس پیدا نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے، اسی لیے ہم جیسوں کے لیے کہا گیا، یعنی اگر ہم استغفار بھی کرتے ہیں تو کہا گیا استغفارنا یحتاج الی استغفار. ایک تو ہم نے گناہ پہ استغفار کیا، لیکن چونکہ جیسا استغفار کرنا چاہیے تھا ویسا نہیں کیا، لہذا ہمارا یہ استغفار بھی اس قابل ہے کہ اس پہ بھی استغفار کیا جائے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. لیکن حقیقی بندے کون سے ہوتے ہیں؟ ساتھ میں امام علیہ السلام سے مل کے وہ شخص آیا ہے، میں نے کہا کہ جس لباس میں تھا اسی لباس میں گیا باہر. ٹھیک، اب واپس آیا تو پوری زندگی اس نے نہ سر پہ ٹوپی یا امامہ لگایا، نہ پیروں میں جوتیاں پہنی. پوری زندگی اس کے بعد کی. جس ادھورے لباس میں گناہ کیا تھا اور جس ادھورے لباس میں امام تک گیا تھا، اسی لباس میں پوری زندگی گزاری. نام آپ نے سنا ہوگا، نام ہے بشر حافی. بعض لوگ بشر بھی کہتے ہیں، بشر حافی. ٹھیک، اسی لباس میں پوری زندگی گزاری. لیکن انسان کو اپنے امور انجام دینے کے لیے باہر تو نکلنا پڑتا ہے نا. اب پیروں میں چپل نہیں ہے، سر پہ ٹوپی یا ماما نہیں ہے، لیکن پیروں میں چپل تو رکھنی پڑتی تاکہ آدمی نجاستوں سے بچا رہے، کوئی نجس چیز پیر میں نہ لگنے پائے. لیکن انہوں نے پوری زندگی پھر اسی ادھورے لباس میں گزاری. لکھا ہے ان کے حالات میں کہ جناب بشر حافی جتنے راستے تک، جتنی دوری تک اپنے ذاتی امور کے لیے جاتے تھے، اللہ نے اس راستے پہ چلنے والے نجس جانوروں کو حکم دیا تھا کہ خبردار یہاں بول و براز نہ کرنا، یہاں نجاستیں نہ ڈالنا، اس لیے کہ اس راستے سے میرا وہ بندہ گزرتا ہے جس نے توبہ کر لی، جو اندر سے پاک ہو گیا. میں نہیں چاہتا کہ وہ ظاہری طور سے صحیح نجس ہو جائے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، یہ ہے توبہ کرنے والے افراد. ہم اور آپ بہت مطمئن ہیں. ہمیں نہیں یاد ہے کہ ہمیں کبھی جانا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں. ہمیں تو زندگی ہی زندگی یاد ہے، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اس کی ضرورت کل پڑے گی، اس کی ضرورت جو ہے 4 مہینے کے بعد پڑے گی، اس کی ضرورت آئندہ سال سردیوں میں پڑے گی. یعنی زندگی ہی زندگی انسان کو یاد ہے، موت یاد نہیں ہے. نتیجے میں وہ سب کر لو کے چکر میں وہ جدھر جدھر بھی جا سکتا ہے جا رہا ہے اور سمجھتا ہے ہم سے کوئی خطا نہیں ہو رہی ہے، ہم سے کوئی گناہ نہیں ہو رہا ہے، اور اسے یہ بھی موقع نہیں کہ وہ توبہ کرنے کے لیے آئے. کربلا جہاں ہمیں اور آپ کو
तमाम मराहिल की तरफ ले जाती है। वहाँ तौबा भी एक अहम मरहला है करबला का, जो जनाब हुर ने आके जिस तरीके से इमाम आले मकाम की बारगाह में इकरार गुनाह किया है और मौला से बुलंदियाँ हासिल हुई हैं, और मौला ने सीने से लगा के कहा तो दुनिया में भी आज़ाद है और आखिरत में भी आज़ाद है। करबला के पैगाम ये भी है कि हम गुनाह का एहसास करें और अल्लाह की बारगाह में मासूमीन के तवस्सुस से तौबा के मराहिल से गुजरें। इसलिए सूरह वल असर सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं आप। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है जमाने की हर इंसान घाटे में है। कसम है जमाने की हर इंसान घाटे में है। कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहा है इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए और अच्छे अमल अंजाम देते, व तवासो बिल हक़ व तवासो बिस सब्र, और आपस में एक दूसरे को हक और सब्र की वसीयत करते हैं। अल्लाह फरमा रहा है ज़माने की कसम हर इंसान घाटे में है। अब हमारा जिंदगी का हर लम्हा ऐसा होना चाहिए कि हम उस घाटे को अपने से हटाएं और हम फायदे की तरफ बढ़े, फायदे की तरफ बढ़े, और वो सारा काम यही करना है। अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, मासूम फरमाते हैं ये दुनिया आखिरत की खेती है, जो यहां बोओगे वही आखिरत में काटना है। कुरान कहता है मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, जो जर्रे के बराबर नेकी करेगा वो जरूर जरूर उस नेकी को देखेगा, यानी उसकी जज़ा पाएगा, और जो जर्रे के बराबर बुराई करेगा वो जरूर जरूर उसे भी देखेगा, यानी उसकी सजा पाएगा। जर्रे के बराबर नेकी उसकी जजा, जर्रे के बराबर बुराई उसकी सजा। आज गुफ्तगू इस मरहले में दाखिल हो गई है, तो आपकी खिदमत में एक छोटा सा वाक़या और पेश करके मसाइब पढ़ूं कि जनाब हुजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे जनाब साद इब्ने मुआज़, जनाब साद इब्ने मुआज़। ये बात इसलिए दोहराना चाहता हूं ताकि मुझे, आपको, सुनने वालों को अगर जरूरत है तो एहसास पैदा हो। जनाब साद इब्ने मुआज़ पैगंबर के साथ एक जंग में शरीक है, दुश्मन से मुकाबला कर रहे हैं, सख्त जख्मी हुए, सख्त जख्मी हुए, शहीद नहीं हुए, इतने जख्मी हो गए कि शहादत यकीनी है। सख्त जख्मी हुए जनाब साद इब्ने मुआज़, तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, परवरदिगारा मैं मरने से पहले अपने दुश्मन का अंजाम देखना चाहता हूं और लश्कर इस्लाम की कामयाबी देखना चाहता हूं। थोड़ा मौका मिला जिंदगी का, यानी जख्मी होने के बाद थोड़ा मौका मिला, उस थोड़े से मौके में जनाब साद इब्ने मुआज़ ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, परवरदिगार मरने से पहले दुश्मन का अंजाम देखना चाहता हूं, लश्कर इस्लाम की फतह देखना चाहता हूं। और मरने से पहले पहले साद ने दोनों देख लिया, दुश्मन का अंजाम क्या हुआ वो भी देख लिया, लश्कर इस्लाम फातेह हुआ ये भी देख लिया। ये बात इसलिए मैंने कही कि अल्लाह की निगाह में वो इतने बुलंद थे कि उन्होंने दो बातें अल्लाह से तलब की मरने से पहले, और दोनों बातें फौरन फौरन अल्लाह के बारगाह में कबूल हुई। उसके बाद शहादत हो गई जनाबे साद इब्ने मुआज़ की। लोगों ने उन्हें जो अमूर अंजाम देने हैं, लोग मसरूफ हुए। पैगंबर फरमाते हैं जब जनाब साद इब्ने मुआज़ का गुस्ल कफन हो जाए, शहीद का गुस्ल नहीं होता,
مگر یہ میدان کے شہید نہیں تھے، زخمی ہوئے تھے، میدان کے بعد گویا اس دنیا سے غسل و کفن ہو جائے اور ان کی تشییع جنازہ ہو تو مجھے خبر دی جائے، مجھے خبر دی جائے، میں بھی ان کی تشییع جنازہ میں شریک رہوں گا۔ ٹھیک ہے، سب ہو گیا، نبی کو خبر دی گئی کہ جناب سعد کی تشییع جنازہ ہونے والی ہے۔ پیغمبر تشریف لے اور جب جنازہ چلا ہے جناب سعد کا، تو نبی اپنے پیروں کو پنجوں کے بل، پورا پیر نہیں رکھ رہے ہیں، صرف پنجے رکھ کے چل رہے ہیں تشییع جنازہ میں۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، مجمع اتنا تو نہیں ہے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہ ہو، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ تو جناب پیغمبر خاتم فرماتے ہیں تم نہیں دیکھ رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ سعد کی تشییع جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک، سعد کی تشییع جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک ہے۔ اتنا ازدحام ہے اس جنازے میں، تمہاری نگاہ نہیں دیکھ رہی۔ خلاصہ جہاں پہ دفن کرنا تھا انہیں لے جایا گیا، پیغمبر نے نماز پڑھی، تدفین ہوئی جناب سعد کی، نبی کریم کے دستہ مبارک کے سہارے انہیں قبر میں اتارا گیا، تدفین ہو گئی، قبر برابر ہو گئی۔ لوگ قبر برابر کر کے جا رہے ہیں، اتنے میں جناب سعد کی ماں قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں سعد تجھے جنت کی بہاریں مبارک ہوں۔ ظاہر ہے شہید ہے، مستجاب الدعوات ہے، اچھے اعمال کا مالک ہے، نبی تشییع میں شریک، نماز میں شریک، تدفین میں شریک، اب اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ جنتی ہے؟ سعد کی ماں نے قبر پہ ہاتھ رکھا، سعد تجھے جنت کے بہاریں مبارک ہوں۔ پیغمبر کی نگاہ پڑی کہ سعد کی ماں قبر سے دور ہٹ جا، سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ آپ محسوس فرما رہے ہیں کیا کہا نبی نے؟ سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ فشار قبر کہتے ہیں مرنے کے بعد سب سے کم عذاب ہے فشار قبر۔ معصوم فرماتے ہیں ہم اہل بیت کے علاوہ کوئی فشار قبر سے بچ جائے بہت مشکل ہے، اور فشار قبر جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ یہ دونوں طرف کی دیواریں ہیں، تدفین کے بعد وہ دیواریں جو ہیں جس طریقے سے دو چکیوں کے درمیان دانہ پس جاتا ہے اس طریقے سے یہ جسم پستا ہے، اور اتنا نچوڑا جاتا ہے کہ اس میں تارکول ٹائپ ایک کیفیت، ایک چیز ہوتی ہے جو جسم سے نکلتی ہے، روایت میں نے دیکھا ہے، اور یہ کم سے کم عذاب ہے۔ خدا اہل بیت طاہرین کے صدقے میں ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرمائے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرمائے، اور پروردگار ہمیں ہر قسم کے عذاب سے دنیا و آخرت میں محفوظ رکھے، جنت الفردوس میں اہل بیت طاہرین صدقے میں جگہ عنایت فرمائے۔ کم سے کم عذاب کیا ہے؟ فشار قبر، اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ سعد تجھے جنت کے، سعد کی ماں سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ تو نبی سے کوئی پوچھ تو نہیں سکا، لیکن سب حیرت زدہ ہو کے نبی کو دیکھے جا رہے ہیں کہ اگر سعد ایسے ہی تھے کہ انہیں فشار ہو تو نبی تشریف میں آئے، نماز پڑھائی، شرکت کی، مستجاب الدعوات ہیں، پیغمبر کے اچھے صحابی ہیں، ان کی پوری زندگی سب کے سامنے تھی، فرشتے آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے، اس کے بعد تو سب
सवालिया निशान बने हुए पैगंबर को देख रहे हैं। आखिर इनकी खता क्या है? नबी ने जो बताया वो ये कि सब कुछ ठीक था, शरीक हयात से ताल्लुकात वैसे नहीं थे जैसे होने चाहिए थे। ज़ौजा से राबिता वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये तो वाक़या चूंकि एक मर्द का ज़ौजा के सिलसिले का है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, मेरा हक आप पे रह जाए या आपका हक मेरे ऊपर रह जाए। तो अगर हमने उसका की तौबा नहीं की सही तरीके से तो अज़ीज़ान मोहतरम, हमें और आपको इन तमाम मराहिल पे निगाह रखनी चाहिए। और ये मजालिस इसीलिए होती हैं, इससे बेहतर कोई जगह नहीं मिल सकती जहाँ छोटे बड़े मर्द ख़वातीन सब के सब हाजिर होते हैं और सबको इमाम आली मकाम के ज़िक्र के बरकत से ये सारे पैगाम मिलते हैं और सही रास्ते की तरफ माइल होने का एक बेहतरीन वसीला है, एक बेहतरीन तरीक़ा है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि बेहतर से बेहतर अंदाज में ये सारे अमूर अंजाम पाएँ। और इस सिलसिले में हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल तरीके से निभाना चाहिए। जो काम करने वाले हैं वो काम करके अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, और ज़ाहिर अखराजात भी होते हैं, तो जो उस सिलसिले में आगे बढ़ने वाले हैं वो सब के सब उसमें भी ताउन करें, ताकि ये बेहतर से बेहतर तबलीग दीन का जो एक सिलसिला है वो हमेशा परवरदिगार आलम कायम व दायम रखे। अज़ीज़ान गिरामी, आज की तारीख़ को हम और आप दो नन्हे नन्हे बच्चों का गम मनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, जनाबे ज़ैनबे औलिया मकाम के। अजीज़ो, करबला दरसगाह है, हर तरीक़े का सबक है वहाँ पे। करबला के लिए जनाब ज़ैनब, जिस तरह हुसैन की तैयारियां हैं, जिस तरह खुद अमीरुल मोमिनीन की ज़माना पहले तैयारियां हैं, उसी तरह जनाब ज़ैनब औलिया मकाम की तैयारियां। शायद यही वजह थी कि जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जब जनाब ज़ैनब औलिया मकाम का अक़्द जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफ़र से किया था तो दो शर्तें रखी थी। एक शर्त ये थी, अब्दुल्ला, मेरी ज़ैनब अपने भाई हुसैन को बहुत चाहती है, बस अगर कभी हुसैन की मुलाकात के लिए जाना चाहे तो तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं होगा। दूसरे, अगर कभी मेरा बेटा हुसैन सफर गुर्बत इख्तियार करे तो अब्दुल्ला, अगर ज़ैनब जाना चाहे तो उस वक्त भी तुम्हें रोकने का हक नहीं होगा। जब शहजादी को पता चला मेरा भैया मदीना छोड़ रहा है और सफर गुर्बत इख्तियार कर रहा है, तो आपने चादर ओढ़ी और अपने शौहर के घर जाती। अब्दुल्ला के सामने बैठ जाती है ज़ैनब और फरमाती है, अब्दुल्ला, ये बताओ, शादी के बाद से आज तक हमने तुमसे कुछ मांगा कि नहीं बीबी? नहीं, मगर अचानक आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? कहीं बताओ अब्दुल्ला, हमने शादी के बाद कभी तुमसे कुछ तकाजा किया? कहीं, मगर इस वक्त आप ये क्यों पूछ रही? कि इसलिए पूछ रही हूं कि आज वो मौका है जब मैं तुमसे तकाजा करूं, और अब तक तकाजा इसलिए नहीं किया था कि जब तकाजा करूं तो तुम इनकार न करो। बीबी कहना क्या चाहती हैं? का अब्दुल्ला, तुम्हें पता है मेरा भाई सफर गुर्बत इख्तियार कर रहा है और मैं बगैर भाई के जिंदा नहीं रह सकती। मैं भी हुसैन के साथ इस सफर में जाऊंगी।
کچھ اس انداز سے جانے کے لیے اجازت چاہیے ہے کہ عبداللہ رونے لگے اور فرماتے ہیں بی بی میری یہ مجال کہ میں آپ کو حسین کے ساتھ جانے سے روکوں، جائیے خوشی سے جائیے، میں بھی چلتا مگر میں بیمار ہوں جس کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہوں، اور یہ دیکھیے یہ دو میرے بچے ہیں اون اور محمد، دونوں کو ساتھ ساتھ لے جائیے، اگر کہیں ان دونوں بچوں کی قربانی کی ضرورت پڑ جائے تو ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا اور ایک کو ہماری طرف سے قربان کر دیجئے گا۔ عبداللہ اس طریقے سے اون و محمد کو جناب شہزادی کونین کے حوالے کرتے ہیں۔ قافلہ چلتا ہے، مختلف مراحل سے گزرتا ہوا دوسری محرم کو کربلا پہنچ جاتا ہے یہ قافلہ۔ 7ویں سے پانی بند ہوتا ہے، 10ویں کو شہادت کی تاریخ آ جاتی ہے۔ شب عاشور جب ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں کو اپنے اپنے سامنے بٹھا کے کہہ رہی ہے کل آقا حسین پہ عجیب و غریب وقت آنے والا ہے، بچوں تم اپنے آقا پہ جان قربان کر دینا، تو اس وقت زینب دونوں بچوں کو بیٹھائے ہوئی آواز دے رہی ہے اون و محمد میرے لاڈلو کل ماموں پہ بہت سخت وقت آنے والا ہے، اے میرے بچوں تم میری آواز سن رہے ہو نا، میرے پاس کوئی اور کمائی نہیں ہے تمہارے علاوہ، جب ماموں کو ضرورت پڑے تمہاری قربانی کی، تم جا کے اپنی قربانی یوں پیش کر رہا کہ میں اپنی مادر گرامی کے سامنے سرخرو ہو سکوں اور اپنے بھائی کی محبت کا کچھ حق ادا کر سکوں۔ چنانچہ جب 10 محرم آتی ہے تو یکے بعد دیگرے امام عالی مقام کے گھرانے کے افراد اصحاب کی شہادت کے بعد یکے بعد دیگرے میدان میں امام سے اجازت لے کے جاتے ہیں۔ جناب اون و محمد بھی جناب زینب اولیاء مقام کے خواہش کے مطابق اپنے ماموں کی خدمت میں آتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں۔ میدان میں گئے ہیں تو روایات لکھتی ہیں کہ اگرچہ یہ دونوں کم سن تھے، بچپنا تھا، مگر جب جنگ کر رہے تھے تو دونوں خاندانوں کی شان عیا ہو رہی تھی۔ ایک طرف سے محسوس ہو رہا تھا حیدر کرار کے نواسے جنگ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے احساس ہو رہا تھا جعفر طیار کے پوتے جنگ کر رہے ہیں۔ دونوں بچوں نے کشتوں کے پشتے لگائے، دشمن کے ہر وار کا مقابلہ کیا، مگر 3 دن کی بھوک و پیاس میں کب تک لڑتے؟ انہی بچوں کے لیے ملتا ہے کہ جوش وغیرہ میں جنگ کرتے کرتے جب فرات کی جانب بڑھے ہیں تو جناب تو خیمہ گاہ تک خبر پہنچی کہ زینب و ام کلثوم کے دونوں فرزند خیمہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ فضہ کو بات پہنچی، فضہ نے آواز دی، خوشخبری دی جناب زینب اولیاء مقام کو، مبارک ہو بی بی آپ کے دونوں بچے جنگ کرتے ہوئے فرات کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بے چین ہو کے زینب اولیاء مقام در خیمہ پہ آئی، آ کے آواز دے رہی ہے اون و محمد میرے لاڈلو سنا ہے تم فرات کی طرف بڑھ رہے ہو، مگر خدا نہ پانی کو اپنی زبان سے اپنے دہن پہ نہ لے آنا، اس لیے کہ حسین کے ننھے بچے خیمے میں پیاسے۔ آزادارو اس طریقے سے جنگ کرتے ہوئے اون و محمد جب آگے بڑھے بالآخر وہ منزل آئی جب دونوں شہزادوں کو زخمی کیا گیا اور بالآخر شہید کیا گیا، اور انہوں نے اپنے ماموں حسین کو بلایا، گریہ وزاری کرتے ہوئے میرے آقا حسین دونوں بچوں کا لاشا اٹھانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، محبت سے سینے سے لگائے ہوئے ان لاشوں کو لا کے گنج شہیدہ میں رکھ دیتے ہیں۔ تو روایت کا ایک فقرہ میں نے دیکھا کہ جب زینب کو پتہ چلا کہ دونوں بچوں کا لاشا آ گیا ہے تو بی بی اپنے بچوں کے جنازے پہ آئیں اور
सीने से लगाया और सीने से लगाने के बाद अचानक एक मर्तबा कहती है, ओनो मोहम्मद मेरे लाडलो, तुमने हमें सुरखरू कर दिया, लेकिन बच्चों मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, इसलिए कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई है। अभी मेरे भैया हुसैन का अली अकबर सलामत है और खुद मेरा भाई सलामत है। अजब फैसला किया ज़ैनब ने, अजब फैसला किया ज़ैनब औलिया मकाम ने। औनो मोहम्मद मैं तुम्हें नहीं रोऊंगी। 10 मुहर्रम और फिर वो सारे मराहिल जो कुफर और शाम के गुजरे हैं, सारे मराहिल गुजर गए। 11 मुहर्रम को करबला से निकल रही, औनो मोहम्मद को नहीं रोई। कूफे और शाम के मराहिल में ज़ैनब औलिया मकाम औनो मोहम्मद को नहीं रोई। शाम से जब रिहाई हुई, खुद ज़ैनब ने तकाजा किया, यजीद से कहो सैयद सज्जाद, सरहाए शुहदा हमारे पास भेज दिए जाएं ताकि हम अपने शहीदों का मातम कर लें। सर आए हैं तो एक एक सर आना शुरू हुआ। अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने सीने से लगाया। कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने सीने से लगाया। अब्बास का सर आया, उम्मे कुलसूम ने सीने से लगाया। ऐसे में 2 सर और आए जो एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, तीसरे हाथ से चौथे हाथ में, वो सर कहीं रुक नहीं रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं। तो शाम की बीबियां जो पुरसा देने आई थी अचानक पूछती है, क्या इनकी मां इस दुनिया में मौजूद नहीं है? ज़ैनब ने तलब के आवाज दी, बीबियों ऐसा न कहो, मैं उनकी मां मौजूद हूं, मगर मैं अपने बच्चों को आंसू नहीं बहाऊंगी, अपने उस भैया को रोऊंगी जिसको रोने के लिए उसकी मां इस दुनिया में मौजूद नहीं। जज़ाकुमुल्लाह। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले बैत अतहर के। अज़ादारान इमाम अली मकाम नहीं रोई, ज़ैनब नहीं रोई, वापस आई करबला। सारी बीबियां अपने अपने शहीदों को रोती रहीं। ज़ैनब अपने भाई को रोई, औनो मोहम्मद को नहीं रोई। मदीने आ गई जनाब ज़ैनब औलिया मकाम, अब भी औनो मोहम्मद को नहीं रो रही हैं। अज़ादारो, बस 2 जुमले आखिरी आपकी खिदमत में गुजारिश कर दूं। एक दिन वो आया जब जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर जनाब सैयद सज्जाद से कहते हैं, सैयद सज्जाद आपकी फूफी आई हैं, अभी हमसे मुलाकात के लिए नहीं आई। यह पैगाम पहुंचा तो शहजादी ने हिजाब किया, अब्दुल्ला के घर गई। अब्दुल्ला किसी काम से घर से बाहर निकले हुए थे। जो ही घर में कदम रखा, सहरा एक करबला की धूप याद आई, तड़प तड़प के रोना शुरू किया। इतने में अब्दुल्ला आए, बीबी आप कौन है? शायद आपको गलत फहमी हो गई है, आपको कहीं और जाना था, ये मेरा घर है, यहाँ क्यों रो रही है? ये घर तो यूं ही गमों की आमाजगाह बना हुआ है। अब्दुल्ला की आवाज को ज़ैनब ने पहचाना। अब्दुल्ला, जमाना बहुत बदल गया, मगर इतनी तब्दीली कि अब शौहर अपनी ज़ौजा को ना पहचानेगा, हमें नहीं पता था अब्दुल्ला, तुमने इसीलिए नहीं आए थे, अब आए हैं तुम्हारे बुलाने पे और तुम पहचानने से इनकार कर रहे हो। अब्दुल्ला ने आवाज सुनी, तड़प के आगे बढ़े, बीबी ये तो बताइए, ये बाल सफेद कैसे हो गए? ये कमर खमीदा कैसे हो गई? ये आसार पीरी कैसे नुमाया हो गए? करीब पहुंचे, बीबी को सहारा दिया, मैं तो शरफ में ले जाना चाह रहे हैं। एक मर्तबा बीबी आगे बढ़ी, उस हुजरे में पहुंची जहां मोहम्मद के 2 नन्हे नन्हे मुसल्ले बिछे हुए थे। तड़प के एक मर्तबा ज़ैनब ने रोना शुरू किया, करबला का रुख किया, आलो मोहम्मद मेरे लाडलो, मां मदीने आ गई, तुम करबला के सहरा में पड़े हो, आओ मेरे बच्चों, तुम्हारे बगैर ज़ैनब जिंदा न रह सकेगी। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम हुसैन